الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امم والی کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ یہ محفلیں، یہ قد و کفش اور یہ رونقیں اس لیے نہیں کہ انسان یہاں آ کے بیٹھ جائے اور صرف بیٹھ ہی جائے، بلکہ ان کا مقصد، ان کا مل بیٹھنا اور آپ لوگوں کا چل کے آنا ان محفلوں کے اندر، یہ صرف بیٹھنا مقصود نہیں، بلکہ اس محفل کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، حضور کی ذات پر درود و سلام اور میرے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکات پر درود و سلام، اور میرے محبوب کا فرمان علی شان حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ رب کی ذات پر سبحان اللہ کہتا ہے یا میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ محفلیں صرف ایک رسمی محفل نہیں ہوتی، بلکہ ان محفلوں کے اندر آ کر ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، سورج ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے ساتھیوں، کبھی بھی پتہ نہیں کہ کب یہ سانس کی دوڑی ٹوٹ سکتی ہے، کب یہ آنکھ بند ہو سکتی ہے، کب یہ زبان بند ہو سکتی ہے، کب یہ اعضائے بدنیاں مطمئن ہو سکتے ہیں، کب یہ ہاتھ اکڑ سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ابھی تک پتہ نہیں، ایک سانس آ رہی ہے، دوسری کا پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، یہ میرا مالک ہی جانتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ جو لمحات ہمیں میسر ہوتے ہیں، ہمیں ملے جاتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کا فرمان کہ حضور نے فرمایا کہ جب محفل ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ خود نہیں آتا، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب میں لے کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود نہیں چل کے آتے محفل کے اندر، وہ لوگ آتے ہیں جن کو میری سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی اپنی طرف سے نہیں آ سکتا، بلکہ میرے محبوب ان کو لے کر ہی آتے ہیں۔ جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی آ سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کب ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مجذوب تھا، وہ ایک دن قبرستان کے اندر شہر کے اندر رو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ ارے کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں بندے اور رب کے درمیان صلح کراؤں، ان بندوں کے درمیان اور رب کے درمیان صلح کراؤں۔ تو اس نے پوچھا کہ جواب کیا ملا؟ تو کہا کہ یہ بندے دنیا کے اندر، دنیا کی حیث کے اندر اتنے مبعوث ہو گئے ہیں، یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یعنی میری بات نہیں مانتے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں رب اور تمہارے درمیان صلح کراتا ہوں، لیکن اس بندے نے کہا، بندے کے آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس پڑے، کہا کہ یہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس بندے نے دوسرے دن اسی بزرگ کو دیکھا، وہی بزرگ دوسرے دن قبرستان کے اندر رو رہا ہے۔ تو اسی شخص نے پوچھا کہ میں نے کل دیکھا تھا تو بازاروں میں رو رہا تھا،
آج قبرستان میں رو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ وہی کل والا ہی ہے، مسئلہ وہی کل والا ہے۔ تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا کہ یار کل میں چاہتا تھا کہ بندوں اور رب کے درمیان صلح کرا دوں، لیکن کل رب مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے۔ آج رب نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں، کیونکہ بندے قبر میں چلے گئے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں رب تعالیٰ ہماری جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے، لیکن اس بندے نے کہا کہ اب رب نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ دنیا، یہ زندگی رب تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے عطا کی ہے کہ بندہ اس کی دہلیز پہ آ کر، اس کی دہلیز پہ، اس کی چوکھٹ پر، اس کی دہلیز پہ آ کر ایک آنسو بہا دے۔ میرا مالک نے فرمایا کہ بندہ ایک آنسو بہائے اور دل سے بہائے، میں رب ہو کر اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، بلکہ صرف گناہ بھی نہیں بخشوں گا، گناہ بھی سارے معاف کروں گا، بلکہ گناہ جتنے ہوں گے اتنی نیکیاں بھی ان کے اعمال میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ میرا مالک چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آئے تو صحیح، میری چوکھٹ پہ آئے تو صحیح، میرے در پہ آئے تو صحیح، لیکن بندہ دنیا کے اندر اتنا مبعوث ہے، دنیا کے اندر اتنا لچڑ گیا ہے کہ اس کی آخرت ہی بھول گئی ہے۔